واقع صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی, کہاں گیا امن پیس بورڈ؟ اور فلسطینیوں کی تو حالت وہی ہے, ابھی بھی جو لیٹسٹ جو ویڈیوز ویژولز آ رہے ہیں وہ دیکھے نہیں جاتے. معصوم بچے ابھی بھی ویسے ہی اپنی آنکھوں میں ڈر اور اپنی آنکھوں میں ایک امید لے کے بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی ہماری مدد کرے, لیکن وہ مدد کہیں سے نظر نہیں آ رہی انہیں. یہ جو خبر آپ سن رہے ہیں کہ 9 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا, جی یہ تو ریکارڈڈ ایک تعداد ہے, اصل تعداد اس سے زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ زخمی ہوتے ہیں, جی آپ یقین جانیں ان کی حالت شہید لوگوں سے زیادہ بری ہوتی ہے. بالکل ایسے, جب میڈیکل ایڈ بھی نہیں ہے وہاں پہ. ہاں جی, میڈیکل ایڈ نام کی کوئی چیز نہیں, انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. انفراسٹرکچر تو انہوں نے فلسطین کے اندر رہنے ہی نہیں. ابھی بھی میڈیکل فیسلٹی پہ حملہ کیا گیا ہے جہاں پہ لوگ پناہ یہی دنیا کا سب سے بڑا جرم کر رہا ہے اسرائیل کے اسکولوں پہ اور ہاسپٹلز پہ وہ حملہ کرتا ہے. کیا امریکہ اس کو اس بات سے منع نہیں کر سکتا کہ آپ کم از کم بچوں کو تو معاف کر دیں, آپ ڈاکٹرز کو, اور جو پہلے ہی زخمی ہیں ان کے اوپر بھی آپ حملے کر رہے ہیں, اپنے پورے کے پورے ہاسپٹلز تباہ کر دیے ہیں. بھئی یہ تو انسانیت کی اتنی بڑی تذلیل ہے جو وہ کر رہا ہے. موساد کسی بھی صورت میں باز نہیں آئے گا فلسطین پر حملے کرنے سے اور اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ کی اکانومی میں بہت بڑا ہاتھ ہے اسرائیل کا, اور اسرائیل کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے امریکہ کے اندر, لہذا امریکہ کے مفادات اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اسرائیل جب حملہ کرتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ لفظوں سے تو اس کو کچھ کہہ سکتا ہے, لیکن عملی طور پر کچھ نہیں اس کو کہنا چاہتا. نہ ہی ایک بات تمام مسلمان ممالک کو اپنے دماغ میں رکھ لینی چاہیے, سوچ لینی چاہیے, یقین کر لینا چاہیے کہ یہ لوگ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کبھی نیت کے ساتھ مسلمانوں کے دوست ہو سکتے ہیں تو یہ تو سوچنا بھی گناہ ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, یہ تو پتہ نہیں مسلمانوں کی کون سی مجبوریاں ہیں اور کون سی کمزوریاں ہیں کہ ہم بار بار جا کے ان کی گود میں بیٹھتے ہیں, ان سے مدد طلب کرتے ہیں, ورنہ جو کچھ وہ آج تک مسلمانوں کے ساتھ کر چکے. اور اس کی سب سے بڑی مثال فلسطین ہے. نہتے فلسطینیوں پر کوئی کسی نے آگے سے گولی نہیں چلائی. رات کے اندھیروں میں انہوں نے پورے کے پورے شہر تباہ کیے ہیں, کوئی بولنے والا نہیں. اچھا واقع صاحب, یہاں پہ یہ پوائنٹ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بیسیکلی انہوں نے ایران کو بھی فلسطین ہی سمجھا تھا کہ جس طرح سے فلسطین پہ اٹیک کیا ہے اسی طرح ایران پہ اٹیک کریں گے اور جو ہمارے مقاصد ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے. لیکن ایران نے بھرپور جواب دیا اور اس نے کہا کہ میں جو ہوں نہ تو وینزویلا ہوں نہ میں فلسطین ہوں. اصل میں اس وقت ان کا رنگ جمع ہوا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ اس وقت تو ہم بہت بڑے بڑے مارکے مار رہے ہیں اور نہتے فلسطینیوں کو ہم کس طرح برباد کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اسی پریشر میں اور اسی ٹیمپو میں ہم ایران کو تباہ کر لیں گے. جیسے ہی وہ ٹیمپو وہ ادھر لے کے آئے ہیں, آگے سے ان کو جو جواب ملا ہے وہ شاید انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا. آج کی تاریخ میں بھی آپ دیکھ لیں, امریکہ جو ہے وہ اس وقت ڈیفینسو پوزیشن میں ہے, آفینسو نہیں ہے. وہ اپنی شرطیں دیتا ہے اور ایران کہتا ہے میں شرائط اپنی مرضی کے مطابق مانوں گا, جو ہمیں بہتر لگے گا ہم نے وہی ماننا ہے. اب کل کی تاریخ, آج کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ ایران نے ان کی کوئی ایسی شرط نہیں مانی جو کہ وہ زبردستی منوانا چاہتے ہیں. بیچ میں ایک سالسی رکھ لی ہے انہوں نے کہ میں تو نہیں مان رہا تھا لیکن مجھے انہوں نے کہا ہے تو میں چلے مان لیتا ہوں. ہاں, کیسی وہ عجیب بات ہے کہ درمیان میں سالسی رکھ لیا. اور اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ امریکہ اور فلسطین مل کے استعمال کر رہا ہے پوری مسلم دنیا کے خلاف. ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ بھولے کہ اگلی باری کس کی آنے والی ہے. وہ صرف بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک کب اکٹھے ہوتے ہیں, کب یکجا ہوتے ہیں, کب ان کے اندر اتفاق ہوتا ہے.